بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الفصل الثانی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان پر رکھ دیا اور ان کے دل میں رکھ دیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان میں اور ان کے دل میں حق کا ظہور ہوتا تھا۔ کیا حق کا ظہور ہوتا تھا، کچھ بھی آپ بولتے تھے وہ حق ہوتا تھا، باطل کبھی آپ نے نہیں کیا اسلام لانے کے بعد۔ رواہ الترمذی۔ وفي رواية أبي داود عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کی زبان پر حق کو رکھ دیا جس کو وہ بولتے ہیں۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ تو جو بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ۔ اچھا، اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ عصمت کا مطلب معصوم ہونا، البتہ یہ معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، شبہ ہو سکتا ہے ان کے نزدیک، خلاف اولا یہ کر سکتے ہیں، گناہ صغیرہ ہو سکتا، ممکن ہے، معصوم نہیں ہے۔ معصوم تو صرف اور صرف فرشتے اور انبیاء ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی زبان میں حق بات ہی ظاہر ہوتی ہے۔ وعن علی قال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں ما كنا نبعد ان السکینۃ تنطلق علی لسان عمر، ہم یہ بعید نہیں سمجھتے تھے، اب عدد یبعد عباد کا معنی یہ استبعاد کے معنی میں، ہم یہ بعید نہیں سمجھتے تھے کہ سکینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان پر بولتی ہے۔ سکینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان پر بولتی ہے۔ اس کا اب سلیس ترجمہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ تھا، ہم یہ خیال کرتے تھے کہ سکینہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر بولتی تھی۔ اس کا کیا مطلب؟ سکینہ وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور سکینہ کا دوسرا مفہوم، سکینہ وہ فرشتہ ہے کہ جب انسان کا دل غیر مطمئن ہو جائے، مضطرب ہو جائے، مسلمانوں کا دل غیر مطمئن ہو جائے، بے فکر مند ہو جائے، تو اس وقت وہ فرشتہ مومن کے دل میں اترتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ وہ سکون نازل فرماتا ہے، اطمینان نازل فرماتا ہے۔ انزل علیہم السکینۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا۔ تو یہاں پر دونوں مفہوم ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی گفتگو کرتے تھے جس سے انسانوں کے دل میں کیا ہوتا تھا؟ سکون اور اطمینان پہنچتا تھا، تو گفتگو کے اعتبار سے، اور فرشتے کے اعتبار سے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ہوتی تھی لیکن گفتگو کون کرتا تھا؟ وہ فرشتہ جو سکینہ ہوتا تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے۔ رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے مروی ہے، ارشاد فرمایا اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن حشام و بعمر بن الخطاب۔ اس سے پہلے وہاں پہ بیان کیا تھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اسلام کی دعا کی تھی، تو یہ دعا کن کے حق میں قبول ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، چونکہ یہ دونوں اس زمانے میں اپنے زمانے میں بہت زیادہ بہادر اور بڑے سرداروں میں سے شمار ہوتے تھے۔ جب کوئی ایک اسلام قبول کر لیں گے تو اسلام کو تقویت پہنچ جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عرض کیا اے اللہ، اسلام کو ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت پہنچا، عزت بخش دے۔ فاصبح عمر، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ فغدا علی النبی کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھے گئے صبح کے وقت، فاسلم، پھر مسلمان ہو گئے، ثم صلی فی المسجد ظاہرا، پھر مسجد میں علی الاعلان نماز پڑھی۔ مسجد سے مراد خانہ کعبہ، خانہ کعبہ میں علی الاعلان نماز پڑھی۔ رواہ احمد و ترمذی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے، 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دے گا اس کو میں 100 اونٹنیاں دوں گا اور بہت ہی زیادہ مال و دینار دوں گا۔ تو عمر نے کہا کہ کیا تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں پورا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ایک شخص کی ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا
کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ. تو اس شخص نے، وہ مومن تھے، انہوں نے کہا اب تم نے اگر محمد کو قتل کر دیا تو تم بنی ہاشم کا سامنا کر سکو گے، بنی ہاشم کا مقابلہ کر سکو گے؟ بنی ہاشم کے خاندان سے ہیں، بنی ہاشم سردار ہیں تمام قریش کے قبیلے کے، ٹھیک ہے، وہ تم سے دیت کا مقابلہ کریں گے، تمہیں قصاص میں قتل کر دیں گے، تم ان سے مقابلہ کر سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا کہ لگتا ہے تم بھی مسلمان ہو گئے ہو. تو انہوں نے کہا، جو سامنے تھے، انہوں نے کہا میری کیا بات پوچھتے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں، جاؤ خبر لے لو. تو حضرت عمر پلٹے اور اپنے بہن کے گھر پہنچے. اپنے بہن کے گھر پہنچے تو یہاں پہ دیکھے کہ ایک صحابی ان دونوں کو، یعنی ان کی بہن کو اور ان کے بہنوئی کو قرآن سکھا رہے ہیں. تو قرآن سکھا رہے ہیں تو باہر سے انہوں نے قرآن کی آواز سن لی. دروازہ کھٹکھٹایا تو ڈر گئی، دروازہ کھولا تو حضرت عمر، وہ صحابی چھپ گئے اور حضرت عمر جو پوچھنے لگے بہنوئی سے کیا پڑھ رہے تھے، بہن سے بھی پوچھنے لگے تو انہوں نے نہیں بتا رہے تھے. تو حضرت عمر جو ہے اپنی بہنوئی کو مارنے لگے، بہت تیزی کے ساتھ مارنے لگے. تو ان کی بہن نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کیا ہے، تم چاہے مارو چاہے کچھ بھی کر دو، ہم اسلام سے نہیں پھرنے والے. جب اس قدر پختگی دیکھی، اس قدر مضبوطی دیکھی کہ اسلام اس قدر مضبوط ہے، مارنے کے باوجود بھی یہ واپس نہیں ہو رہے ہیں، تو حضرت عمر کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ آخر دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے. اس وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے. تو جب حضرت عمر، ان کے بہن نے کہا کہ تم اس کو نہیں چھو سکتے جب تک کہ تم غسل نہیں کر لو. تو اس سے ان کے دل میں اور عظمت بیٹھ گئی کہ کون سا کلام ہے کہ اس کو ہم بغیر غسل کے نہیں چھو سکتے. تو پھر بہرحال حضرت عمر نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد جب سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھنا شروع کی اور لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى یہاں تک جب پہنچے پڑھتے پڑھتے تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور پھر کہا بخدا یہی خدا ہے، اس کے علاوہ جتنے دوسرے معبود ہیں یہ معبودان باطلہ ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا، اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے. تلوار لے کے تھے دار ارقم میں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضرت ارقم کے گھر میں. وہیں اس وقت ابتدائی زمانے میں اسلام کا ٹھکانہ تھا. لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، تو حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عمر آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ غلط ارادے سے آ رہا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اگر درست ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک، اگر غلط ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار لے کر اسی کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہنچے تو معاملہ کچھ اور تھا اور پھر بارگاہ نبوت میں کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ پورا ہے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر، تمام مسلمانوں کو لے کر کہاں بڑھے؟ مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف بڑھے اور وہاں علی الاعلان نماز پڑھی. یہ وہ نماز نہیں تھی جو 5 وقتہ نماز تھی، چونکہ نماز تو کب فرض ہوئی ہے؟ شب معراج میں. یہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ اعلان نبوت کے 11 سال کے بعد. ٹھیک ہے، اس وقت 5 وقتہ نماز فرض ہوئی. اور حضرت عمر کب مسلمان ہوئے؟ اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد. تو یہ تو اسلام پہلے ہوا. تو یہ وہ نماز تھی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الوحی یا من جانب اللہ پڑھایا کرتے تھے. یہ نماز فرض نہیں تھی. بات سمجھ آ گئی؟ چلیے. وعن جابر قال عمر لابی بکر، حضرت جابر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر سے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اے تمام لوگوں میں سب سے بہتر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد. فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے فرمایا اما سنو انک ان قلت ذلک فلقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول، اگر آپ نے یہ کہا تو لو سنو، میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کیا؟ ما طلعت الشمس على رجل خیر من عمر، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سورج اس آدمی پر طلوع نہیں ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہیں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کسی شخص پر سورج طلوع ہوا ہی نہیں. مطلب یہ کہ اس دنیا میں، اور سورج کیا ہے؟ پوری دنیا میں طلوع ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہتر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بہتر کوئی اور شخص نہیں اس دنیا کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فضیلت بیان کر رہے ہیں. بس نہیں آ گئی؟
اچھا، تو یہاں پہ اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت ابو بکر کیا ہے؟ حضرت عمر سے کم ہے، ادنا ہے، حضرت عمر اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، لیکن ایسا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں لیکن حضرت عمر کے بعد، حضرت ابو بکر کے بعد۔ تو یہاں پر مفہوم کیا ہوگا؟ یہاں پر مفہوم یہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں سب سے بہتر ہے حضرت ابو بکر کے بعد، ٹھیک ہے؟ یا یہ مطلب ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے افضل ہیں اپنی زمانے خلافت میں، اس وقت حضرت ابو بکر تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یا یہ مطلب ہوگا کہ خیر ہونے کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں، اس اعتبار سے حضرت عمر افضل ہے، سب سے بہتر ہے، اس اعتبار سے حضرت ابو بکر سب سے افضل ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ علم شریعت کے اعتبار سے سب سے عالم کون ہے؟ حضرت عمر، کسی اور اعتبار سے حضرت ابو بکر عالم ہے۔ تو یہاں پہ خیر ہونے کے اسباب بھی مختلف ہو سکتے ہیں، اس اعتبار سے حضرت ابو بکر افضل ہے اور بہتر ہے، اور اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب سے بہتر اور افضل ہو سکتے ہیں۔ کہاں گیا بھائی؟ وقال هذا حدیث غریب۔ وعن عقبۃ بن عامر قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، عمرہ یہ کیا ہو جائے گا؟ کانا کی خبر ہو جائے گی۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ نبی حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی نبوت کے زیادہ تر علامتیں، نبوت کے زیادہ تر اسباب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ شریعت کے سب سے زیادہ جانکار ہیں۔ اچھا، اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مفضولیت ثابت نہیں ہوتی ہے، میں نے ابھی اس کی تفصیل بتا دی۔ اچھا، یہاں پہ کیا بیان کیا؟ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونا ممکن ہے، تبھی تو کہا اگر میرے بعد نبی ہوتے، تو یہاں پہ نبی ہونا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ قول بالفرض کہا گیا، فرض کے طور پر، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے اگر رحمان کا ولد ہوتا تو سب سے پہلے پوجا کرنے والا میں ہوتا، لیکن رحمان کا ولد ہے ہی نہیں تو نہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی وقال هذا حدیث غریب، چلا رہنے دیجیے۔ وعن بریدہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بعض مغازیہ، حضرت بریدہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی غزوہ میں نکلے، غزوہ کرنے کے لیے نکلے، یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کون سا غزوہ تھا۔ فلما انصرف جاءت جاریۃ سوداء، جب حضور واپس ہوئے تو ایک کالی باندی آئی، رنگت سے کالی تھی اور وہ سیاہ باندی آئی، فقالت، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی کنت نذرت ان ردک اللہ صالحا ان اضرب بین یدیک بالدف، الدف دونوں ہے نا، واتغنى، بے شک میں نے نذر مانی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحیح و سالم واپس کر دے، جنگ سے صحیح و سالم واپس کر دے، تو میں نے نذر مانی ہے کہ میں آپ کے سامنے بین یدی کا، آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گاؤں گی، یہ نذر مانی تھی اس باندی نے۔ اتغنا، تغنا میں گانا۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کنتی نذرتی فضربی والا فلا، اگر تو نے نذر مان لیا ہے تو بجا لو، دف بجا لو، اور اسی میں پوشیدہ ہے گا لو، ٹھیک ہے؟ والا فلا، ورنہ نہیں، اگر نذر نہیں ہے، نذر نہیں مانی ہے تو مت گاؤ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی؟ دیکھیے دف کس کو کہتے ہیں یا دف کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ایک سائیڈ میں وہ کھلا رہتا ہے اور ایک سائیڈ میں وہ چمڑا رہتا ہے، اور بھی کچھ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کو دف کہتے ہیں یا دف کہتے ہیں۔ میں ایک لفظ استعمال کروں گا، آپ لوگ توجہ رکھیے گا۔ دف بجانا کیسا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو عام حالات میں
نارمل کنڈیشن میں دف بجانا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، لیکن ضرورت کے پیش نظر دف بجانا جائز ہے۔ جیسے اچھا وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس میں سر نہ ہو، بغیر سر کے دف بجانا ضرورتاً جائز ہے۔ بلا ضرورت بجائے گا تو وہ لہو میں شمار ہو جائے گا، اور لہو جائز نہیں ہے، ممنوع ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے ضرورت نکاح کیا، نکاح کا اعلان کرنا مقصد ہے، دف بجا دیا، سارے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اعلان اگر نہ ہوتا تو لوگ سمجھتے کہ بھائی یہ لوگ غیر محرم کیوں، اجنبی ایک دوسرے کے ساتھ کیوں گھوم رہے ہیں، بدزنی ہوتی، بدگمانی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عید کے موقع پر خوشی منانے کے لیے دف بجانا جائز ہے، خوشی بھی ایک کیا ضرورت ہے۔ اچھا اسی طرح بھی بہت سارے مواقع پر بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی حدیث پاک کے پیش نظر اہل عشق، اہل محبت یہ کہتے ہیں کہ دف بجانا جائز ہے، ہاں، اور قوالی میں دف بجاتے ہیں۔ ابھی تفصیلی گفتگو ہو گیا۔ اچھا یہاں پہ ضرورت کیا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ضرورت ہے تو بجاؤ، یعنی ضرورتاً بجانا جائز ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان کنت نظرتی فضربی والا فلا، اگر تو نے نظر مان لیا ہے تو بجا لو ورنہ مت بجاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نارمل حالت میں، نارمل کنڈیشن میں بجانا ممنوع ہے بلا وجہ۔ اب یہ نظر پوری کرنا یہ ایک ضرورت ہے، واجب کو ادا کرنا ایک ضرورت ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ضرورت پوری کرنا یہ کیا ہے؟ نظر پوری کرنا ایک ضرورت ہے، اور اس وجہ سے حضور نے اجازت دی۔ اب رہی بات یہ کہ دف بجانا، نظر کس کو کہتے ہیں؟ نظر شرعی اور نظر عرفی۔ نظر شرعی کس کو کہتے ہیں؟ نظر شرعی وہ ہے ایسی چیز کی نظر مانے جو کیا ہو، عبادت مقصودہ ہو کسی دوسرے مقام میں، ہاں، نماز کی نظر مان لی، روزے کی نظر مان لی، صدقہ کرنے کی نظر مان لی، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، تو اس نظر کو پوری کرنا واجب ہے۔ لیکن جو نظر عرفی ہے تو وہ تو واجب نہیں۔ کیا دف بجانا یہ واجب ہے، یہ کہیں عبادت ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر اس کو حضور نے کیوں واجب قرار دے دیا؟ جب یہ تو فرمایا کہ اگر تم نے نظر مان لیا تو پوری کر بجا لو۔ اگر نظر عرفی ہوتی تو حضور فرما دیتے مت بجاؤ، نظر عرفی کو پوری کرنا واجب نہیں ہے۔ تو اس طور پر بعض حضرات نے یہاں پر یہ کہا کہ نہیں ہے، ایک جہت سے ہے، دف بجانا کیا ہے؟ نظر شرعی اس موقع پر ہو جاتا ہے۔ وہ اس طور پر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا یہ کیا ہے؟ عبادت مقصودہ ہے، اور وہ بھی اس موقع پر حضور کی صحت و سلامتی کے ساتھ واپس ہو جانا، جبکہ جنگ میں جانیں ہلاک ہوتی ہیں، جنگ سے واپس آنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اس ارادے کے ساتھ جنگ میں انسان جاتا ہے کہ اب واپسی ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہیں پر ہماری جان چلی جائے۔ ایسے موقع پر جبکہ جانیں ہلاک ہوتی ہیں، مالیں ہلاک ہوتی ہیں، ایسے موقع پر حضور کا صحیح و سالم آنا اور اس موقع پر خوشی منانا یہ کیا ہے؟ عبادت مقصودہ ہے۔ تو دف بجانا یہ خوشی منانے کی ایک صورت ہے، تو دف بجا کر خوشی منانا اس موقع پر کیا ہو جائے گا؟ عبادت کہلائے گا۔ اس بنیاد پر یہ کیا ہو گیا؟ واجب۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور ہم اور آپ کا آنا اور اس موقع پر خوشی منانا اور کہے کہ دف بجا لیں، تو ہمارا اور آپ کا آنا اور آنے پر خوشی منانا یہ واجب کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا نا۔ حضور سارے کائنات کے مالک، سارے کائنات سے سب سے افضل، سب کے محبوب، تو ان کا آنا، تشریف لانا صحیح و سالم اور اس موقع پر خوشی منانا یہ عبادت۔ ما و شما کے آنے پر خوشی منانا یہ واجب اور ضروری نہیں، عبادت نہیں کہلاتی ہے، بس سمجھ گئی؟ اسی لیے اگر کوئی شخص ایسے موقع پر دف بجاتا ہے تو جائز نہیں ہوگا، ہاں، اور نظر بھی مانتا ہے تو نظر شرعی نہیں کہلائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، وَأَتَغَنَّا گانا گاؤں، اور حضور اس باندی نے گایا بھی، حضور نے اجازت دی، گایا بھی۔ تو یہاں پہ یہ گانا مراد نہیں جو آج ہمارے سامنے ہے، ہمارا ذہن گانے سے فوراً ادھر چلے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جائز اشعار کا گانا، جائز اشعار کا گانا گا سکتے ہیں کہ نہیں؟ گا سکتے ہیں۔ اب پھر رہی بات یہ کہ عورت گا رہی ہے تو عورت کی آواز تو عورت ہوتی ہے، ہاں، عورت کی آواز سننا بھی منع ہے۔
تو یہاں پر یہ اگرچہ عورت ہے لیکن ہے کیا؟ باندی ہے، اور باندی کی آواز عورت نہیں ہے، لہٰذا سننا درست ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، باندی کے اس میں بہت سارے تخفیف ہے نا، یہ بازو اس کے لیے عورت نہیں ہے، سر اس کے لیے عورت نہیں ہے، جس طرح مرد کے اعضاء عورت ہیں اسی طرح باندی کے اعضاء عورت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کا حصہ اور پیٹھ کا حصہ عورت ہے، بقیہ حصے عورت نہیں ہے باندی کے لیے۔ اس کی بہت ساری وجہ ہیں، وہ دوسرے مواقع پر بیان کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں تک بات سمجھ آ گئی نا؟ اور کچھ پوچھنا تو نہیں ہے یہاں تک؟ چلیں، میرے خیال سے ہو گیا سب۔ اب آگے دیکھیے، فجعلت تضرب، تو باندی بجانے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ گانے بھی لگی۔ کیا ہوا؟ فدخل ابو بکر، حضرت ابو بکر داخل ہوئے، وہی تضرب، اس حال میں کہ وہ بجا ہی رہی تھی۔ ثم دخل علی، پھر حضرت علی داخل ہوئے، وہی تضرب، اس حال میں کہ وہ بجا رہی تھی۔ ثم دخل عثمان وہی تضرب، پھر حضرت عثمان داخل ہوئے، اس حال میں کہ وہ بجا رہی تھی۔ ثم دخل عمر فالقت الدف تحت استہا، پھر حضرت عمر داخل ہوئے تو اس باندی نے دف کو اپنے سرین کے نیچے رکھ لیا۔ ثم قعدت علیہا، پھر اس کے اوپر بیٹھ گئی، بیٹھ کے بجا رہی تھی، لیکن جب سارے لوگ آئے، کچھ نہیں، بجا ہی رہی تھی، بجائی جا رہی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کا خوف اور رعب و دبدبہ اس قدر بیٹھا ہوا تھا لوگوں کے ذہن میں، دل میں، کہ وہ کیا کر دیا؟ نیچے رکھ دی۔ اب چھپانا چاہ رہی تھی، چھپانے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں، اسی کے اوپر بیٹھ گئی اور چھپا لیا، ٹھیک ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر، شیطان آپ سے خوف کھاتا ہے۔ ان کنت جالسا وہی تضرب، میں بیٹھا تھا، یہ بجا رہی تھی۔ فدخل ابو بکر وہی تضرب، حضرت ابو بکر داخل ہو گئے، وہ بجا ہی رہی تھی۔ ثم دخل علی وہی تضرب ثم دخل عثمان وہی تضرب فلما دخلت انت یا عمر القت الدف، تو اے عمر جب آپ داخل ہوئے تو انہوں نے دف کو ڈال دیا، چھپا لیا۔ ثم قعدت علیہا، پھر اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، ایسا کیوں ہوا یہاں پر؟ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ یا تو دف بجانا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا۔ اگر دف بجانا جائز تھا تو حضور نے کیوں اجازت دے دی اور حضرت ابو بکر وغیرہ نے منع کیوں نہیں کیا؟ اگر دف بجانا جائز نہیں تھا تو پھر حضرت عمر کے آنے سے کیوں رک گئی وہ؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب دو طریقے سے دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دف بجانا مطلقاً ممنوع ہے لیکن ضرورتاً جائز ہے، بس سنا گئی۔ تو اور اس باندی کے دف بجانے سے ایک لمحہ یا کچھ دیر تک دف بجانے سے اس کی نظر کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ جب نظر پوری ہی گئی، اس کے بعد بجا ہی رہی، تو اب یہ بجانا اس کے لیے کیا ہے؟ نظر کے لیے نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس موقع پر حضور منع فرما دیتے تو کیا ساری امت کے لیے منع ہو جاتا کہ نہیں؟ اس لیے حضور نے منع نہیں فرمایا، اور حضور کو معلوم تھا کہ ابھی حضرت عمر آئیں گے اور اس کی وجہ سے یہ روک دے گی، تو اس وجہ سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، حضرت عمر کا انتظار کیا، جب آئے تو انہوں نے روک دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عشق اور اطاعت کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اطاعت کا غلبہ تھا، اور حضرت ابو بکر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی، ان سب پر عشق کا غلبہ تھا۔ عشق میں ایسی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں جو اطاعت کے لیے جائز نہیں ہوتی ہیں۔ اور جب تک یہ لوگ موجود تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، جب تک یہ لوگ موجود تھے، اہل عشق موجود تھے، تو اس صورت میں ان لوگوں کے لیے یہ چیز کیا تھی؟ جائز تھی۔ لیکن جب ایک شخص اہل اطاعت کا آ گیا، اطاعت والا ایک شخص آ گیا، تو اب اس کی وجہ سے ان سارے لوگوں کے لیے بھی چیز کیا ہو گئی؟ ناجائز ہو گئی۔ یہ وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر قوالی میں دف بجایا جائے اور اس میں سارے لوگ اہل عشق ہوں، عشق والے ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے وہ درست ہے۔ لیکن اگر کوئی عشق سے ہٹ کر اطاعت و فرما برداری کرنے والا آ جائے تو اب اس کی وجہ سے ان کے لیے بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔
اس کی ایک مثال آپ یوں دیکھ لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں نا، اہل عشق میں سے تھے۔ حضرت علی کے زانو مبارک پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کر تشریف فرما ہے۔ عشق کہہ رہی ہے کہ نماز جا رہی ہے تو جانے دو، اور اطاعت کہہ رہی ہے کہ حضور کو بیدار کر دو اور نماز پوری کر لو، کیونکہ نماز کرنا، اقیم الصلاۃ ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو حضرت علی پر کس چیز کا غلبہ تھا؟ عشق کا غلبہ تھا۔ تو دیکھو یہاں پہ عشق کا غلبہ صرف انہی کے ساتھ خاص تھا۔ تو اب ان کی وجہ سے اطاعت کیا ہو گئی؟ انہوں نے چھوڑ دیا اور عشق پر عمل کیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اطاعت کا غلبہ تھا۔ جب یہ تشریف لائے اس مجلس میں تو اب ان کی وجہ سے سارے لوگوں کے لیے یہ چیز کیا ہو گئی؟ ناجائز ہو گئی، ممنوع ہو گئی۔ اس بنیاد پر اس عورت نے کیا کر دیا؟ بجانا بند کر دیا۔ میرات المناجی نے اسی طرح فرمایا اس موقع پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ اور لوگ کہاں؟ وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جالسا فسمعنا لغتا وصوت صبیان۔ حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرماتے، بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی کہ ہم نے شور سنی، شور اور کیا؟ بچوں کی آواز سنی، شور اور بچوں کی آواز سنی، لغتاً کا معنی شور۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فَإِذَا حَبْشِيَّةٌ تَزْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، جبھی ایک حبشیہ بچی تھی جو ناچ رہی تھی اور بچے اس کے ارد گرد تھے۔ ایک حبشی کالی بچی تھی اور وہ کیا کر رہی تھی؟ ناچ رہی تھی بیچ میں، اور اس کے ارد گرد کیا تھے؟ بچے تماشا دیکھ رہے تھے، بچے دیکھ رہے تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے۔ فقال، حضور نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، تعالی فانظری، آؤ دیکھو۔ فجئت، حضرت عائشہ فرماتی میں آئی، فوضعت لحیی علی منکب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لحیون کہتے ہیں اس کو، لحیی یہ دونوں حصہ، ٹھوڑی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آئی اور اپنے ٹھوڑی کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے کندھے مبارک پر رکھ دیا۔ حضور آگے ہیں اور پیچھے سے آ کر کے حضرت عائشہ یہاں پہ ٹھوڑی رکھ دی۔ اچھا، فجعلت انظر الیہا ما بین المنکب الی رأسہ، تو میں اس حبشی کو دیکھنے لگی حضور کے کندھے اور سر کے درمیان ٹھوڑی کو رکھ کر کے۔ یہ کندھا اور سر ان دونوں کے درمیان یہاں پہ رکھ کر کے، ٹھوڑی کو رکھ کر کے، چہرے مبارک کو رکھ کر کے حضرت عائشہ فرماتی میں دیکھنے لگی۔ کیا محبت ہے۔ فقال علی، مجھ سے کہا، یعنی حضور نے ارشاد فرمایا، اما شبعتی، کیا تو سیراب نہیں ہوئی؟ اما شبعتی، کیا تو سیراب نہیں، یعنی دل نہیں بھرا اور بھی دیکھنا چاہتی ہے، اور بھی دیکھنا چاہتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کی خیرخواہی دلجوئی کرنی چاہیے۔ حضور بھی دلجوئی کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا تو سیراب نہیں ہوئی، کیا تو تیرا دل نہیں بھرا ابھی تک؟ فجعلت اقول، تو میں کہنے لگی، لا، نہیں، ابھی دل نہیں بھرا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مقصد سے نہیں کہ مجھے دیکھنا پسند ہے، بلکہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حضور کے نزدیک میرا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، کہ حضور میرے لیے رکتے ہیں کہ نہیں۔ تو میں کہنے لگی، نہیں، لأنظر منزلتی عنده، تاکہ میں دیکھوں کہ میرا مقام اور مرتبہ ان کے نزدیک کیا ہے، کیا میرے لیے حضور تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں کہ نہیں۔ اذ طلع عمر، جبھی حضرت عمر طلوع ہو گئے، دوسری طرف سے حضرت عمر آ گئے، فرفض الناس عنها، تو لوگ اس حبشی عورت کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فرفض الناس عنها، تو لوگ اس عورت کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں، پہلے اس پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ وہ حبشیہ تھی، کیا کر رہی تھی؟ ناچ رہی تھی۔ زفنا یزفنو کا معنی ہوتا ہے مارنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حبشی اپنے پاؤں کو زمین پہ مار رہی تھی، یعنی وہ ناچ رہی تھی، کود رہی تھی۔ اچھا، یہاں پہ یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ ڈانس وغیرہ دیکھنا جائز ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ حبشی تو تھی، عورت تو تھی، لیکن بچی تھی، اس پر یہ حکم نافذ نہیں ہوگا۔ اور آج کا جو معاملہ ہوتا ہے،
یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ بالغ رہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ حرام ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ کیا رہتا ہے؟ حسن اور زیبائش اور فتنہ ہوتا ہے. اور وہاں پہ بچی ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. یہی وجہ ہے نا کہ حضور کے زمانے میں آزاد عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھیں، لیکن جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیا ہو گیا؟ فتنے کا خوف ہو گیا تو منع کر دیا. وجہ اصل کیا ہے؟ فتنے کا خوف. ٹھیک ہے، وہ بچی تھی، بچی ہونے کی وجہ سے فتنے کا خوف نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ درست تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر آج بھی کوئی ایسا کرے، کوئی بچی ایسا کرے تو درست تو ہے، لیکن منع کیا جائے گا. کیوں؟ تاکہ آگے چل کے اس کی یہ عادت نہ لگ جائے. ٹھیک. اچھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیکھنا، تو اس وقت حضرت عائشہ بھی چھوٹی تھی. اور پھر یہ کہ وہ ناجائز نہیں، حرام نہیں تھا، بالغ ہونے کے باوجود بھی اعتراض نہیں ہوگا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیکھنا حضرت عائشہ کی دل جوئی کے لیے تھا. پھر مزید یہ کہ وہ ناجائز نہیں تھا. بس میں آ گئی؟ اچھا، یہاں تک ساری باتیں ختم ہو گئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت عمر آئے، سارے لوگ بھاگ گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لانظر الی شیاطین الجن والانس، بے شک میں جنات اور انسان کے شیاطین کو دیکھ رہا ہوں. قد فروا من عمر، حضرت عمر سے بھاگ گئے. ٹھیک ہے، اس سے جو لوگ بھاگ گئے ان کو شیاطین کہنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جائز تھا، یہ تو سارے کے سارے مسلمان تھے. مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو شیاطین رہتے ہیں یہ شیاطین بھاگ گئے. اگرچہ یہ کام جائز تھا لیکن مناسب نہیں تھا. ٹھیک ہے، مناسب نہیں تھا، لہو لعب تھا، مناسب نہیں تھا. لیکن تو اس چیز پر کون ابھار رہے تھے؟ وہ شیاطین ابھار رہے تھے. وہ شیاطین کیا ہو گئے؟ بھاگ گئے، جو ابھارنے والے تھے. ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بازاروں میں جو رہنے والے شیاطین ہیں یہ شیاطین بھاگ گئے. شیاطین کے رہنے کے مقامات آپ کے مدرسے میں بھی کچھ شیاطین مقرر کیے گئے ہیں. ہر ایک بندے کے ساتھ شیاطین مقرر کیا گیا ہے. مسجد میں رہنے والے شیاطین الگ رہتے ہیں، مدرسوں میں رہنے والے شیاطین الگ رہتے ہیں، دیگر مقامات پر بہکانے کے لیے شیاطین الگ رہتے ہیں. تو جو بازار کے شیاطین تھے وہ بھاگ گئے. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، فرجعت، تو میں بھی واپس آ گئی. ٹھیک ہے. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث صحیح حسن، هذا حدیث حسن صحیح غریب.